على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی ایک عالمگیر کتاب ہے اور قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں کسی بھی کتاب کا آج تک کوئی آدمی حافظ نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہے. یہ قرآن مجید کا یقیناً اعجاز ہے اور اس کو جو حفظ کرنے والے ہیں اس کو پڑھنے والے ان کے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہیں. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قرآن مجید لے کر نازل ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے حافظ ہیں. پھر اس قرآن مجید کے حافظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں اور یہ حفظ کرنے والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کا شمار بھی ان حفاظ صحابہ کرام کے ساتھ نسبت سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت مل جاتی ہے. شاعر نے کہا تھا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک نہیں ہوں لیکن میں نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں. مجھے اللہ سے یقین ہے کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا. یقیناً ہم بھی اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم بھی شاید قرآن مجید پر یقیناً اتنا عمل کرنے والے نہیں ہیں نہ قرآن مجید کا اتنا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ کرم ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہماری نسبت بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ ہو جائے گی جنہیں اللہ نے قرآن کی نعمت سے مالا مال کر رکھا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اعزاز سے نوازا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جید صحابہ کرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابہ کرام، اللہ نے جن کو قرآن کے حفظ سے نواز رکھا تھا، یہ شاید ہمارے لیے بھی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ہماری نسبت بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ کر دے گا. ہماری اسی نسبت کی وجہ سے ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہماری بھی بخشش کا سامان پیدا کر دے گا. یہ یقیناً بڑی اعزاز کی بات ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن مجید کو یاد کرنے والا اقرأ ورتل کما ترتل، اے قرآن کو یاد کرنے والے قرآن کو پڑھتا جا، اس قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. جہاں پہ قرآن مجید کی انتہا ہوگی وہیں پہ اللہ نے تیرا مقام رکھ دیا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عام آدمی وہ ساری رات اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اس قرآن کا عالم، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سیکھنے والا ساری رات سوتا ہے، لیکن عام آدمی ساری رات عبادت کر کے بھی اس عالم کی شان کو نہیں پہنچ پاتا. یہ اللہ نے عطا کر دی ہے، یہ اللہ نے مقام عطا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زبان مبارکہ سے اس قرآن مجید کی تلاوت کی.
تلاوت کر کے بڑے بڑے لوگوں کے دلوں کو روشنی سے منور کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے 200 کے قریب لوگوں کو قرآن مجید یاد کروایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر تشریف لاتے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے جاء المقری، قرآن کا قاری تشریف لے آیا ہے، قرآن کو پڑھنے والا آیا ہے۔ حضرت زید کے بارے میں بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید تم چھوٹے ہو، تم بدر میں شامل نہیں ہو سکتے، تم چھوٹے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بڑی خواہش ہے کہ میں بھی بدر میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید تم چھوٹے ہو۔ کچھ دن گزرے، حضرت زید کی والدہ چھوٹے سے بچے زید کی انگلی پکڑی، انگلی پکڑے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لا کر کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا زید ہے، اور یہ ماں کی دیکھے، ماں کی خوشی کہ میرا بیٹا قرآن یاد کرنے والا ہے۔ خوشی کی انتہا کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے جوش انداز میں کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بیٹے زید کو پوری 17 صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی زید نے 17 صورتیں یاد کرنی ہیں قرآن مجید کی۔ آپ نے فرمایا زید، پھر والدہ کہنے لگی اللہ کے نبی زید سے سنو، زید قرآن کی آپ کو صورت سنائے گا۔ آپ نے اپنی اس کی والدہ کی ممتا کو جب دیکھا نا کہ اپنے بیٹے کی خوشی میں کتنی خوش ہے، آپ نے فرمایا کہ زید سناؤ۔ زید نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورت سنائی۔ آپ کو اس کا پڑھنا اور اس کے سیکھنے کا انداز اور اس کی لگن کتنی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا زید تم آج کے بعد میرے لیے عبرانی زبان سیکھو گے، کیونکہ ہم نے عبرانی زبان سیکھنے والے لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ وہ زید ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھ کے سیکھ کے اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا، اللہ کے نبی کے ہاں مقام حاصل کر لیا۔ جب قرآن مجید کی تدوین کی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری ہے وہ قرآن مجید کو جمع کریں گے، قرآن مجید کو جمع کریں گے۔ جب حضرت زید سے کہا گیا، حضرت زید فرماتے ہیں یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے حکم دیتے کہ احد پہاڑ کو ذرہ ذرہ کر کے کھود کے ایک جگہ سے دوسری مقام پر منتقل کرنا ہے، یقیناً میرے لیے یہ کام آسان ہوتا، لیکن قرآن مجید کی اتنی بڑی ذمہ داری اس کو جمع کرنے والی یہ میرے لیے بہت بھاری کام ہے، یہ بہت بھاری کام ہے میرے لیے۔ اور یہ قرآن مجید کی احتیاط میں تھا کہ کہیں ایک ذرہ بھر بھی غلطی نہ ہو جائے، میں اللہ کے ہاں مجرم نہ بن جاؤں۔ اور آپ نے فرمایا یہ قرآن مجید کے لیے، اس کو پڑھنے والوں کے لیے اپنے سے ماں باپ جو دور کرتے ہیں اپنے لال کو، اپنے اس ہیرے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، آپ نے فرمایا اللہ نے یہ ان کی جدائی کا بھی بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ یہ جدائی عام جدائی نہیں رہے گی، یہ جب یہ جدائی جو دنیا کی جدائی ہے، یہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یہ جدائیاں بھول جائیں گے۔ جب اللہ ان کے والدین کو ایک بہت بڑا سونے کا تاج پہنائیں گے تو ان کے ماں باپ یہ دنیا کی جدائیاں بھول جائیں گے۔